الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، کیونکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن بسلسلہ تراویح رمضان میں خلاصہ قرآن انشاءاللہ عز و جل عرض کیا جائے گا۔ چوتھے دن کی تراویح میں قرآن پاک کے جن رکوعوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلا رکوع سورہ نساء شریف سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسانی کا سب سے پہلا مرحلہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا جو ان کی پسلی سے پیدا ہوئی، اور اس کے بعد ان دونوں کی نسل کو روئے زمین پر پھیلا دیا۔ تو یہ تخلیق انسانی کا مرحلہ ہے جو اسلامی نظریہ ہے، جو اسلامی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے احکام بیان فرمائے، یتیموں کے مال میں کس قدر احتیاط کرنے کی حاجت، یتیم کا مال کھانا حرام، خرد برد کرنا حرام، اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا حرام، اور اس کے مال کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد نکاح کے بارے میں مسائل بیان فرمائے کہ تمہیں ایک یا دو یا تین یا چار تک نکاح کرنے کی ایک وقت میں اجازت ہے، یعنی ایک ہی وقت میں آدمی کی یا ایک بیوی ہو سکتی ہے یا دو یا تین یا چار، چار سے زیادہ ایک وقت میں نکاح کرنا حرام، اور چار تک اجازت ہے۔ جو حکم اسلامی ہے وہ ہے کہ چار تک اجازت ہے۔ غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کے قرآن نے انہیں حکم دیا کہ چار نکاح کرو، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا اور چار تک اجازت عطا فرمائی، تو اگر کوئی چار تک کرنا چاہے جبکہ ان کے درمیان عدل و انصاف کر سکتا ہو تو اس کے لیے چار تک نکاح کرنے کی اجازت، اور جو عدل و انصاف نہیں کر سکتا اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے، جبکہ اس کو ظن غالب یا یقین ہے کہ وہ دونوں میں عدل و انصاف نہیں کر سکے گا۔ پھر یتیموں کے مال کے بارے میں چند جزئی تفصیلات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کا مال کھانے کی شدید مذمت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یتیم وہ نابالغ بچہ اور بچی جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بچوں کے حقوق کے بارے میں اسلام نے کس قدر صراحت، وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں، اس سے اسلامی احکام کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے مفصل احکام بیان فرمائے کہ وراثت کن کن ورثاء میں تقسیم کی جائے گی اور کتنی کتنی تقسیم کی جائے گی، کن کن میں تقسیم ہوگی اور کتنی کتنی تقسیم ہوگی۔ یہ قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے مسائل بیان فرمائے، جس کو تفصیل سے عرض کرنے کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال سے
اس کے کفن دفن کا خرچہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص پر جو قرضے ہوتے ہیں وہ قرضے ادا کیے جاتے ہیں۔ قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی بچ جاتا ہے، اگر اس شخص نے کوئی درست وصیت کی ہو تو تہائی مال تک اس وصیت پہ عمل کیا جاتا ہے۔ وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو مال باقی بچتا ہے اسے قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق بطور وراثت کے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ورثہ بیان کیے گئے یہ وہ ورثہ ہیں کہ جو وصیت کے حکم پر عمل کرنے کے بعد جن کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، وراثت کے احکام، اس کے علاوہ بھی جتنے احکام ہیں، فرمایا تلکا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ کی حدوں کو توڑنے والے کے لیے عذاب ہے۔ اگر ماننے سے انکار کرے تو کافر، ماننے سے انکار نہیں کرتا لیکن عمل نہیں کرتا تو گناہگار اور مستحق نار ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے احکام بیان فرمائے، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اور نکاح کو ایک مضبوط بندھن قرار دیا۔ یہ ایک مضبوط بندھن ہے جس میں میاں اور بیوی بندھ جاتے ہیں اور جس پر ان کو زندگی کے اندر گزارا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے چند احکام بیان کرنے کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، فرمایا اور ان کے ساتھ یعنی عورتوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ یہ اتنا پیارا نسخہ اس ازدواجی زندگی خوشگوار بنانے کا عطا فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی شے ناپسند ہے، اس کی کوئی عادت و خصلت ناپسند ہے تو اس کی اصلاح کی تو کوشش کرو، حتی الامکان جدائی سے بچو، طلاق سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم انہیں ناپسند کر رہے ہو، تم کسی شے کو ناپسند کرو لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دے، بہت زیادہ خیر رکھ دے۔ وہی بیوی جس کی کسی عادت کو تم ناپسند کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی سے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اسی سے تمہیں فرما بردار اولاد عطا فرما دے۔ تو حتی الامکان جدائی اور طلاق سے بچنا چاہیے اور نباہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کو معمولی نہ سمجھو۔ نکاح کیا ہے؟ فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکی ہے۔ وہ مضبوط عہد کیا ہے؟ وہ نکاح ہے۔ تو نکاح ایک عہد ہے، زندگی گزارنے کا ایک وعدہ ہے، ایک عزم ہے، ایک آپس کے اندر یہ اگریمنٹ ہے کہ جس کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس عہد کو توڑ دیا جائے، بلکہ اس عہد کو حتی الامکان پورا کیا جائے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا بیان فرمایا کہ جن سے نکاح کرنا حرام۔ کن کن سے حرام ہے؟ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری دودھ کی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں جن بیویوں سے تم ہم بستری کر چکے ہو، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا۔ فرمایا کہ یہ ساری کے سارے رشتے وہ ہیں جو تم پر حرام کر دیے گئے۔ اس کے بعد نکاح کے متعلق پھر مزید چند احکام، کچھ مہر کے بارے میں اور کچھ جو ہے وہ آزاد اور باندیوں سے نکاح کرنے کے حوالے سے مسائل بیان فرمائے۔ اس کے بعد پانچویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہایت ہی اہم حکم ارشاد فرمایا جو ہمارے زمانے کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ قابل عمل اور جس پر عمل کرنے کی بہت ہی زیادہ حاجت ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم
ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ دو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک یہ کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اس میں خودکشی بھی ہے، اور دوسری تفسیر کے مطابق اس میں قتل کرنا بھی داخل ہے۔ ایک تو خودکشی نہ کرو، اور دوسری تفسیر کے اعتبار سے کہ کسی کو قتل نہ کرو۔ قتل ناحق بہت بڑا جرم، شرک کے بعد سب سے بڑا جرم کسی کو قتل کرنا ہے۔ اور دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ ہمارے ہاں جو چوری، ڈکیتی، موبائل چھیننا، پیسے چھیننا، پرس چھیننا، گاڑیاں چھیننا، موٹر سائیکل چھیننا، کاریں چھیننا، چوریاں کرنا، رشوت لینا، سود کھانا، امانت میں خیانت کرنا، پلاٹوں پہ قبضے کرنا، ہزاروں طریقے ہمارے ہاں رائج ہو چکے ہیں ایک دوسرے کا مال کھانے کے۔ اور اللہ تعالی ہمیں کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد چھٹے رکوع کے اندر اللہ تعالی نے مردوں اور عورتوں کے کچھ اوصاف، کچھ خصوصیات بیان فرمائی۔ مردوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، ان پر نگہبان ہیں، وہ ان کی نگہبانی کریں گے، ان کی دیکھ بھال بھی کریں گے، نگہبانی بھی کریں گے۔ اور عورتوں کی خصوصیات بیان فرمائی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی، شوہر کے مال کی اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والی اور شوہر کی اطاعت کرنے والی، یہ تین اوصاف یہاں پر بیان فرمائے کہ نیک عورت کون سی ہے، نیک بیوی کون سی ہے۔ فرمایا کہ جو شوہر کی اطاعت کرنے والی، جائز کاموں میں جو شوہر کی اطاعت کرنے والی، ایک۔ دوسرا، جو شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ شوہر کی عزت کی حفاظت میں یہ بھی بلکہ بطور خاص یہ داخل ہے کہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے اور خود بددیانتی اور خیانت کی مرتکب نہ ہو کہ اس عورت کی عزت کے ساتھ مرد کی عزت وابستہ ہے۔ تو نیک عورت وہ ہے جو شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اس کے بعد عورتوں کی اصلاح کے حوالے سے چند مسائل بیان فرمائے، پھر اس کے بعد چند اخلاقیات بیان فرمائیں۔ اخلاقیات میں کیا بیان فرمائے، عقائد بھی ہیں، اس کے بعد اخلاقیات ہیں۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، قریب کے پڑوسیوں، دور کے پڑوسیوں، سب سے اچھا سلوک کرو، مسافروں سے اچھا سلوک کرو، غلاموں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد پھر بخل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کا یہ عمل اللہ کو پسند نہیں۔ بخل کرنا اور دوسروں کو بخل کا مشورہ دینا۔ بخل کیا ہے، جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ نہ کرنا، یہ شرعی صورت، اور جو اخلاق اور مروت کے اعتبار سے صورت ہے وہ یہ کہ جہاں اخلاقاً خرچ کرنا ضروری ہو وہاں خرچ نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس میں ریاکاری نہ کرو، کیونکہ جو خرچ کرنے میں ریاکاری کرتا ہے فرمایا کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، اور جو خرچ کرنے میں ریاکاری کرتا ہے اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے، اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز اور تیمم کے حوالے سے چند احکام بیان فرمائے۔ نماز کے بارے میں فرمایا یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب شراب حرام نہ تھی، اس وقت یہ فرمایا گیا کہ جب
شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی گویا جب نماز کا وقت ہو اس وقت شراب پینے سے منع کر دیا گیا تھا کہ اب نماز کا وقت قریب ہے، اب اگر شراب پیو گے نشہ ہوگا اور نماز کے اندر جاؤ گے، لہذا اس وقت شراب نہ پیو اور شراب کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر بعد میں مطلقاً شراب کو حرام قرار دے دیا، کسی بھی وقت کسی بھی لمحے ایک قطرہ شراب پینا بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد تیمم کے مسائل بیان فرمائے کہ تم پر غسل فرض ہو یا وضو کرنا لازم ہو، اس وقت میں پانی میسر نہ ہو، تم حالت سفر میں ہو یا حالت مرض میں ہو، سفر کی وجہ سے پانی نہیں مل رہا یا مرض کی وجہ سے پانی استعمال کرنا نقصان دہ ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ اس وقت تم تیمم کر سکتے ہو۔ تیمم کا طریقہ بھی بیان فرما دیا، فرمایا کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا، کہ پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے، پاکیزہ مٹی کا قصد کرو، اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، پاک زمین کے اوپر ہاتھ مار کر تیمم کی نیت سے ہاتھ مار کر اپنے پورے چہرے پر اور اپنے پورے ہاتھوں پر کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت، دونوں کلائیوں پر کوہنیوں سمیت جو ہے یہ ہاتھ پھیر لینا، اس کا نام جو ہے وہ تیمم۔ ایک مرتبہ ہاتھ ماریں گے تو اس کے بعد چہرے پر پھیر لیں گے، پھر دوبارہ ہاتھ ماریں گے اور پھر جو ہے دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت کلائیوں سمیت ہاتھ پھیر لیں گے، یہ تیمم۔ اس کے بعد 8ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا بطور خاص حکم ارشاد فرمایا۔ ایک تو فرمایا کہ امانتوں میں خیانت نہ کرو، امانت ادا کرو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر دو، بددیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو، امانت نہ دباؤ، جھوٹ نہ بولو اس میں، بلکہ امانت جس کی ہو اس کے حوالے کر دو، اس کے سپرد کر دو جب وہ اس کا مطالبہ کریں، اور اگر وہ بھول چکا ہے تمہیں معلوم ہے تو تم بہرحال ان کی امانتیں واپس کرنے کے پابند ہو۔ دوسری بات عدل و انصاف کے حوالے سے بیان فرمائی، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، فرمایا کہ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پہلی بات امانتیں ادا کرو، دوسری بات کہ جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، کتنی پیاری نصیحت فرماتا ہے کہ امانتیں ادا کرو اور عدل و انصاف سے کام لیا کرو۔ اس کے بعد 9ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد چیزیں ارشاد فرمائیں، جس میں ایک تو یہ فرمایا کہ ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں حاضری کا فرمایا گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے محبوب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ گناہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو، آپ کی ظاہری حیات میں یا آپ کی ظاہری حیات کے بعد دونوں صورتوں میں آپ کے مزار اقدس پر بطور خاص حاضری کے ساتھ، گنبد خضرا کے سائے میں حاضری کے ساتھ، سنہری جالیوں کے سامنے حاضری کے ساتھ، یا دور سے حضور کا تصور کر کے حاضری دی جائے، سرکار کی بارگاہ میں شفاعت کا عرض کیا جائے، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہایت ہی پیاری عظمت کو بیان فرمایا، شان کو بیان فرمایا، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ آپ کے رب کی قسم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ایک انداز، اللہ تعالی
حضور اپنی قسم ارشاد فرماتا ہے تو کس نسبت سے کہ اے محبوب تیرے رب کی قسم، اور دوسری بات ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور کو اپنا حاکم نہ مان لے، اور حاکم ماننے کے ساتھ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ فرمائے تو دل و جان سے اس فیصلے کو قبول کرے، دل کے اندر بھی اس فیصلے کے بارے میں میل نہ آنے پائے۔ یہ ایمان کی نشانی، یہ ایمان کی ضرورت، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام بیان فرمائے کہ ہوشیاری سے کام لو، موقع محل کی مناسبت سے دشمن پر حملہ کرو، کہاں پر اکٹھے نکلنا ہے، کہاں ٹولیوں کی صورت میں نکلنا ہے، کہاں تنہا نکلنا ہے، ان تمام صورتوں کو پیش نظر رکھو۔ اس کے بعد 11ویں رکوع کے اندر بھی جہاد کے بارے میں بیان فرمایا گیا، اس کے چند احکام، اس کی فضیلت، اس کی ترغیب دی گئی، اور اس کے بعد موت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس ڈر سے جہاد سے دور نہ رہو کہ تمہیں موت آ جائے گی۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ موت تو تمہیں آئے گی۔ تو موت کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے نہ بچو، نہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام منافقوں کے بارے میں بیان فرمائے اور کچھ احکام کافروں کے حوالے سے بیان فرمائے۔ کافروں کے ساتھ بطور خاص جہاد، اور منافقوں میں سے منافقوں کی وہ صورت کہ جو کھلم کھلا ارتداد کی صورت اختیار کر لے، ان کے ساتھ بھی جہاد کرنے کا حکم اپنی شرائط کے ساتھ۔ 13ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قتل کے متعدد احکام بیان فرمائے کہ اگر کسی سے کوئی قتل ہو جائے، ایک آدمی اپنی طرف، ایک ہے جان بوجھ کے قتل کرنا، جان بوجھ کے اگر قصدن کسی کو قتل کیا تو اس کے اوپر تو اکثر و بیشتر صورتوں میں قصاص ہی لازم آتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے ہٹ کر جو صورتیں ہیں ان میں پھر دیت اور کفارے کی صورتیں ہوتی ہیں، پھر اس میں قتل کی اقسام ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ جو خطأً کسی کو قتل کر دے، تو جو کسی مومن کو خطأً قتل کرے، ایک غلام کو آزاد کرے، اور دیت جو ہے وہ اس کے گھر والوں کے حوالے کر دے، الا یہ کہ گھر والے دیت کو معاف کر دیں۔ اور جو بندہ قتل ہوا اگر وہ دشمن کی قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ہے وہ مومن، تو پھر صرف ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ اور اگر کسی ایسی قوم کا فرد قتل کر دیا کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، تو پھر ایک غلام آزاد کیا جائے گا، مسلمان غلام، اور دوسرا مقتول کے گھر والوں کو وراثت دی جائے گی۔ اور اگر ان صورتوں میں سے کسی صورت میں غلام نہ ملے آزاد کرنے کے لیے، جیسے آج کل ہے کہ غلام ہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر 2 مہینے متواتر روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ قتل کے متعدد احکام بیان فرمائے۔ البتہ ایک وعید یہاں پر بیان فرمائی گئی کہ جان بوجھ کے قتل کرنا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قتل مسلم آج کے دور میں کتنا سہل ہو چکا، کسی کو جان سے مار دینا کتنا معمولی ہو چکا، ایک نہیں ڈھیروں کی تعداد میں ایک ہی لمحے کے اندر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کتنا آسان ہو چکا، اور ہمارا رب ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہیں۔ فرمایا کہ جو ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک جہنم میں رہے گا، اللہ کے غضب کا مستحق ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ بطور خاص ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو قتل و غارت گری میں ملوث اور مبتلا ہیں، جن کے لیے کسی جان کا قتل کر دینا نہایت ہی آسان اور سہل ہے،
دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر جو قتل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کو، اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیں کہ کتنی بڑی وعید ہے، ٹھکانہ جہنم عرصہ دراز تک رہے گا، غضب الہی کا مستحق، خدا کی اس پر لعنت اور عذاب عظیم اس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اس جرم عظیم کے مرتکب ہیں۔ اس کے بعد 14واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت نہ کرنے والوں کی وعید بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے رہنا حرام تھا، ان پہ فرض تھا کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ جائیں۔ تو اس وقت جو بلا عذر ہجرت نہ کرنے والے، عذر والوں کا استثناء آیت میں موجود ہے، جو بلا عذر ہجرت نہ کرنے والے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی موت کے وقت فرشتے جب ان کی روح قبض کریں گے ان سے کہیں گے تم کہاں تھے؟ وہ کہیں گے ہم تو زمین میں کمزور تھے، کدھر جاتے؟ تو فرشتے کہیں گے، فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ پھر فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنی ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہ فرض ہجرت کے بارے میں یہ حکم۔ اس کے بعد 15ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں 2 اہم احکام بیان فرمائے۔ ایک تو نماز قصر کا طریقہ بیان فرمایا، نماز قصر کا بیان فرمایا کہ جب تم حالت سفر میں ہو تو فرض نماز جو 4 رکعتیں ہیں وہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ اور دوسرے نمبر پہ نماز خوف کا طریقہ بیان کیا کہ ایسی حالت کہ جب دشمنوں کے حملے کا خوف ہو تو اس وقت اگر سب ایک امام کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنا چاہیں تو پھر وہ نماز کس طریقے سے ادا کریں اس کا طریقہ بیان کیا۔ نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اس کے بعد 16ویں رکوع کے اندر اللہ تعالی نے چند چیزیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ جو برائی کرے یا اپنی جان پہ ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، گناہ ہو جائے توبہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر ہی یہ گناہ کما رہا ہے، گناہ کا وبال اسی کی جان پہ ہوگا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دے تو فرمایا کہ اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ غلطی خود کی، جرم خود کیا، گناہ خود کیا اور اس کا الزام دوسرے پر ڈال دیا تو فرمایا کہ اس نے بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت، ایک عظمت بیان فرمائی، آپ کے علم وسیع کا بیان فرمایا، آپ کے عالم ماکانہ وما یکون ہونے کا بیان فرمایا۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اے محبوب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے اللہ نے آپ کو سب سکھا دیا۔ یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم وسیع اور علم کلی کی دلیل ہے۔ اس کے بعد 17ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن اس شرک کو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں نہیں بخشے گا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسا کسی کو ماننا۔ کس اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرح واجب الوجود ماننا، اللہ تعالیٰ مستقل بالذات ہے اللہ تعالیٰ کی طرح مستقل بالذات جاننا، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ذاتی ہے تو کسی کے لیے ذاتی صفت ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا کسی کو ایسا سمجھنا۔ تو یہ تھوڑا سا ان ڈیٹیل میں نے عرض کیا، ورنہ ایک بڑا مخصوص اس کا وہ الفاظ ہیں اس کے لیے استعمال ہوتے۔ اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کو لائق عبادت سمجھنا، یہ چیزیں شرک ہیں۔ باقی یہ کہ وہ چیزیں جو اللہ نے اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں کو عطا فرمائی ہے ان پر بھی یہ کہنا کہ نبی ولی کے لیے چیزیں ثابت کر دینا شرک ہے، یہ معاذ اللہ خود حرام ہے کہ بے علم جہالت کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کی جاتی اور مسلمانوں کو مشرک قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 18ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور یتیموں کے
مسائل بیان فرمائے اور ساتھ ہی 2 شادیاں یا 3 شادیاں یا 4 شادیاں کرنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے. فرمایا کہ تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ کتنی ہی اس کی ہرس کرو تو یہ نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو. نکاح ایک کرو، 2 یا 3 یا 4 کی اجازت، لیکن اس صورت میں کہ جب دونوں کے درمیان عدل و انصاف کر سکو. لیکن فرمایا کہ 100% کے ایک رتی برابر ہر شے کے اندر عدل کیا جائے، اختیاری غیر اختیاری میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کو لٹکتی چھوڑ دو. ایک کو وقت زیادہ دے رہے ہو، دوسرے کو مہینے بعد وقت دے رہے ہو. ایک کو کھانے پینے کو فل بٹا فل دے رہے ہو، دوسرے کو بالکل بھوکے چھوڑا ہوا. ایک کو پہننے کو ڈھیروں ڈھیر دیا ہوا، دوسرے کے ضروری اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے. تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرح جھک جاؤ اور دوسرے کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. حدیث مبارک میں فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور ان میں ایک کے ساتھ بے انصافی کرتا ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو فرمایا قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک سائیڈ، اس کے ایک بدن کی ایک سائیڈ جو ہے، اس کے بدن کی ایک سائیڈ وہ ایسے ہوگی جیسے مفلوج ہوتی ہے، حرکت نہیں کر رہی ہوتی، جیسے فالج زدہ ہوتا ہے، اس کی ایک سائیڈ اس طرح ہوگی. تو بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض ہے. 19ویں رکوع کے اندر پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے کا حکم فرمایا کہ گواہی کس طرح دی جائے. فرمایا کہ عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، اگرچہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، اگرچہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اگرچہ جس کے حق میں گواہی دے رہے ہو وہ غریب ہے یا امیر کی امارت کا لحاظ نہ کرو، غریب کی غربت کا لحاظ نہ کرو، جو حق سچ کی گواہی ہے وہ ادا کرو. جانبداری نہیں، طرفداری نہیں، اقربا پروری نہیں، اپنا نفسانی فائدہ نہیں. اس طرح کے تمام تعلقات کو ایک سائڈ پر رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے حق اور سچ کی گواہی دینی چاہیے. یہ نہایت ہی اہم فریضہ ہے. اس کے بعد 20ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بیان فرمایا. منافقین کی کچھ خصلتیں بیان کی اور کچھ ان کی مذمتیں بیان کی. خصلتیں یہ بیان کی کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کیسے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا، نماز بڑی سستی سے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے موت آتی ہے. نماز کی طرف اٹھتے ہیں تو فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر صرف لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے، کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سستی کے ساتھ اور ریاکاری کی نیت سے کہ لوگ انہیں نمازی سمجھیں یا ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتے، مسلمان بھی ہے یا نہیں، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. یہ منافقین کی خصلتیں بیان کی گئی. اس کے بعد منافقین کی مذمت بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کافروں سے بھی بدتر حالت میں منافقین ہوں گے جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں. اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو یوں عذاب دے گا تو فرمایا کہ اس عذاب کے پیچھے یہ دیکھو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. فرمایا اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی عذاب دیتا ہے تو گناہوں کی سزا پر. اگر ایمان لائیں، شکر ادا کریں، شکر گزار بندے بنے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں بلکہ جزائے عظیم، اجر عظیم عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، داخل فرمائے. ہمیں صبر و شکر پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، بری خصلتوں سے بچنے، نیکیاں کرنے، نیکیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.